نئی خصلت بد منافقین کی اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر بیان کی ہے۔ پیچھے ساری بات اجازت کے متعلق چلتی آ رہی تھی۔ اجازت لینے کے لیے یہ لوگ مختلف حیلے اور بہانے کرتے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ فرمایا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی بھی خوشی ملتی ہے نا تو ان کو بہت بری لگتی، کوئی فتح ملتی ہے تو یہ اپنے اندر بہت ہی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہیں، لیکن اندر سے منافق، اندر سے ان کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ قربتیں، ان کے ساتھ تعلق، جو کہ منافقین ہیں، جو کہ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کے ساتھ۔ اور ان کا اٹھنا روز محشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا ان کی طرح کے کام، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، روز محشر اللہ رب العالمین اس بندے کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ نیکوں کی صفوں میں بیٹھتا ہے تو نیکوں کے ساتھ اٹھے گا، نیکوں کی مشابہت کرتا ہے تو نیکوں کی طرح اللہ انہیں روز محشر اٹھائے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سٹائل بنانا، داڑھیوں کے، مونچھوں کے، روز محشر ان کے ساتھ ہی اسی انداز میں اٹھایا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کے عالم میں بستر پر لیٹے ہیں، آخری وقت ہے۔ کسی نے قریب آ کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ابو سعید خدری جی، یار تو اس عالم کے اندر سفید رنگ کا بہترین لباس بیماری میں پہنا ہے، تو نے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ جس حالت میں فوت ہوگا اللہ رب العالمین اس بندے کو اسی حالت میں اٹھائیں گے۔ اگر یہودیوں کی مشابہت کرتا ہوا، عیسائیوں کی مشابہت کرتا ہوا، ان کا ساتھ دیتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو روز محشر بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اس لیے ان کا ساتھ، ان کے ساتھ ملنا، ان کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کرنا، ان کی ناپسند کو ناپسند کرنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کا رسول پسند کرے وہ پسند ہماری ہونی چاہیے۔ اس جگہ پر کیا فرمایا؟ فرمایا ان کو کون سی چیز پسند آتی ہے؟ جب مسلمانوں کو پریشانی آتی ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حسنۃ، جنگ فتح، کامیابی، مال غنیمت آ گیا، ڈھیر لگے ہوئے، تو یہ ان کو بڑی پریشانی ہوگی۔ اگر
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے فتح کر لیا تو بڑی پریشانی، اگر مصیبت آئی تو بڑے خوش، اتنی خوشی ہوتی ہے، پھر پتہ کیا کہتے ہیں، یقول قد اخذنا امرنا، ہم نے تو اپنے معاملات پہلے ہی محفوظ کر لیے تھے، اپنے آپ کو ہم نے تو پہلے کور کر لیا، ہم نے کہا نہیں تھا کہ نہ جاؤ، ہم تو ادھر ہی رہے، گھروں میں بیٹھے رہے، محفوظ رہ گئے، تم وہاں گئے تو شہید ہوئے۔ اگر کسی شہید کی لاش آتی ہے قبیلے کے اندر، وطن کے اندر، پریشانی تو ہوتی ہے، اتنا بڑا جنگجو تھا، نوجوان تھا، شہید ہو گیا، لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پایا۔ تو ان لوگوں کی باتیں کیا ہوتی، دیکھا نا مار پڑی، مر گیا، اماں تجھے کہا نہیں تھا یہ بیٹے مروا دیں گے تمہارے، تم نے کیوں بھیجا؟ ایسی ایسی مایوسیوں والی باتیں، اور اندر اندر اتنے خوش، اور آپس میں میٹنگیں، جس کی مثال قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئی ہے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ پر گئے تو یہ بھی ساتھ تھا، احد کے میدان میں 300 بندے واپس لے کر آ گیا۔ جب واپس آیا تو احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ تو عبداللہ بن ابی منافق کیا کہتے ہیں بعد میں؟ کہتا میں نے بہت اچھا کیا، میں واپس آ گیا، مجھے پتا تھا یہاں مسلمانوں کو فتح ملنی، مجھے پتا تھا، میں جانتا، ایسی ایسی باتیں، ساتھ بھی نہیں گیا، اوپر سے باتیں ایسی کرتا ہے کہ میں نے کہا نہیں تھا نہ جب واپس آ جاؤ، تم نے ہماری مانی نہیں، محمد کے پیچھے لگے اور چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میدان میں اب دیکھو تمہارا حال کیا، دیکھا نہیں حمزہ کا حال کیا، اور ان لوگوں نے تو اس کا کلیجہ چبا لیا، دیکھا نہیں کیسے مارا انہوں نے۔ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی مایوسیوں والی پریشان کن، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے کرتے ہیں، ان کی باتیں یہ ہیں، یہ منافقین ہیں۔ تم نے منافق نہیں بننا، خالص مسلمان بننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مرنا ہے۔ ہاں جو بندہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَارِحُونَ، جب یہ واپس جاتے ہیں بڑے خوش جاتے ہیں، پیٹ پھیر کے جاتے ہیں جناب، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم نہیں گئے، ہم بیٹھے رہے، ہم نے اپنے آپ کو کور کر لیا۔ جب تبوک میں اللہ کے رسول گئے نا تو پیچھے سے منافقین کیا کہتے ہیں، مدینے میں کہتے ہیں انہیں کیا ضرورت تھی، کیوں گئے یہ، اماں دیکھنا اب ان کی لاشیں واپس آئیں گی، یہ نہیں آ سکتے، انہوں نے رومیوں سے پنگا لیا، انہوں نے ملک شام کے باشندوں سے پنگا لیا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لاشیں آئیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، تو واپس آئے تو ان کے چہرے دیکھنے والے سے کس انداز سے بجھے ہوئے، اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ کیا بنا، ہم نے تو سمجھا تھا ان کو بہت بڑی ان پر آفت آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن یہ تو فتح سے ہمکنار ہو کر واپس لوٹے۔ یہ تھی کامیابیاں جو اللہ رب العالمین نے ان کو دی، اس لیے ان لوگوں کے کام نہیں کرنے، کیونکہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اللہ رب العالمین روز محشر اس کو اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ کڑے پہننے والے ہیں، چھلے پہنتے، نہیں میرے بھائیوں، یہ چیزیں دین اسلام میں جائز نہیں ہے، ان کڑوں نے، ان چھلوں نے کچھ نہیں دینا، دینا ہے تو کس چیز نے دینا ہے، اللہ کے قرآن نے اور نبی کی بتائی ہوئی باتوں نے دینا ہے۔ اور بڑی بڑی جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے، جی سورہ فاتحہ پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، شفا نہیں ملتی،
قرآن کی آیتیں پڑھتے، پہلی تو بات کہ لوگ پڑھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے جو لکھی لکھائی ہو، ہم اسے پی لیں، ایک مرتبہ جان چھوڑ دیں. نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا، نذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کے ذکر کو بڑھاؤ. اگر شفا نہیں مل رہی تو اور کر دو، پہلے 100 مرتبہ پڑھ دو، 200 مرتبہ پڑھ دو، 300 مرتبہ پڑھ دو، 400 مرتبہ پڑھ دو. ایک بزرگ لکھتے ہیں جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تعداد ہزاروں میں لے جائے، اس کی تعداد، فرمایا جو بھی اس کو پریشانی ہے اللہ اس کی پریشانی ضرور دور کر دے. اور کہتے ہیں میں نے پوری کتاب و سنت کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں دیکھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے معاملات درست کر دیتا ہے. زیادہ نہیں پڑھنا، ہر وقت موبائل پکڑے فیس بک دیکھ رہے، ہر وقت اور چیزوں کو زیادہ ٹائم دے رہے. دیکھو فیس بک دیکھو، یوٹیوب دیکھو، ضرورت پڑے جس چیز کی پڑے، یہ تو بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے، اسے استعمال کرنا بھی چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن اتنا نہیں اس کا استعمال ہونا چاہیے کہ اللہ کے ذکر کو بندہ چھوڑ کے بیٹھے اور کتاب و سنت کو چھوڑ دینا چاہیے. امام دہلوی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے علاج کیا ہے روحانی مریضوں کا، جادو کے مریضوں کا. بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، کیا لکھا کہ ساری زندگی میں نے آیت الکرسی سے مریض کا علاج کیا. کسی مریض کو مسئلہ بنتا ہے میں آیت الکرسی پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک جن سے میرا انٹرویو ہوا اور جن نے یہ بات بتائی، امام صاحب جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ آیت الکرسی سے اس کے اگلے الفاظ سننے والے ہیں. وہ کہتے ہیں جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو تو میرے جسم پر چھالے پڑ جاتے ہیں، اتنی مجھے تکلیف دیتی ہے. یہ شیاطین کو یہ کڑے نہیں تکلیف دیتے، یہ چھلے تکلیف نہیں دیتے. جو شیاطین جنات انسان کو تنگ کرتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ قرآن مجید دیا ہے، اس کو پڑھو. اللہ فرماتے ہیں میں شفا دے دوں، شفا اس کے ذریعے سے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہیں اے مسلمان تیرے کرنے والی، اس پر چل، ان چیزوں پر نہ چھوڑ، ان چیزوں پر نہ چل، وہ چیزیں غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مؤمنین اور نیک لوگوں کی صفوں میں اللہ شامل فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.